بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم۔ آج کا میرا موضوع سکن ہے۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، لہو بیچ کر بھی لو گر علم و ہنر ملے، لہو بیچ کر بھی لو گر علم و ہنر ملے، جس سے ملے جہاں سے ملے جس قدر ملے۔ معزز سامعین، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو علم کی تلاش میں کسی راستے پر چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ فرشتے طالب علم کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ زمین و آسمان کی ساری مخلوق اور پانی کی مچھلی عالم دین کے لیے دعا کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ شمع نبوت کے پروانوں قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں بارہا علم سیکھنے سکھانے کا ذکر ملتا ہے۔ قرآن کی سب سے پہلی آیت اقرا یعنی پڑھو نازل کی گئی۔ خالق کائنات اپنے پاک کلام میں فرما رہا ہے، کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک اور جگہ اللہ رب العزت فرماتا ہے، اللہ سے ان کے بندوں میں صرف عالم ہی ڈرتے ہیں۔ سورہ توبہ میں ارشاد ربانی ہے، ان کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت علم دین حاصل کرنے جایا کرے اور تعلیم کے ذریعے اپنی قوم کو اللہ سے ڈرائے اور قوم کو بری عادتوں سے بچائے۔ اللہ اکبر۔ سامعین کرام، علم جہالت کا عرفان ہے۔ ہم جو نہیں جانتے اسے جان لینے کا نام ہی علم ہے۔ ایک نابینا شخص کے لیے لاٹھی کی جتنی ضرورت ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ ایک انسان کے لیے علم ضروری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ علم و حکمت مومن کی دولت ہے، جہاں سے مل جائے اسے حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ مومن اس کا زیادہ حقدار ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ ایک دن جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہاں کچھ لوگ نوافل اور ذکر میں مصروف ہے اور کچھ تعلیم و تعلم میں مشغول۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دونوں ہی اچھا کام کر رہے ہیں، اور آپ خود اس حلقے میں شامل ہوئے جہاں صحابہ تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، علم کی تلاش میں اگر تمہیں چین تک جانا پڑے تو جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا، راہ خدا میں مارے جانے والے شہداء جب علماء کا مقام دیکھیں گے تو تمنا کریں گے کہ کاش ہمیں بھی عالم اٹھایا جاتا۔ سامعین، علم کا ایک باب سیکھنا 100 رکعت نفل پڑھنے سے افضل ہے۔ جب کسی طالب علم کو علم حاصل کرتے ہوئے موت آ جائے تو وہ شہید ہے۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا۔ سامعین، علم انبیاء کی میراث ہے اور دین اسلام میں تعلیم کا رشتہ اخلاق و تہذیب، عمدہ سیرت و کردار سے جڑا ہوا ہے، اسی لیے مسلمانوں کو خیر الامم کہا گیا ہے۔ سامعین، اور آج امتی مسلمہ کا کیا حال ہے؟ ساری دنیا کو علوم و فنون کا درس دینے والی اور ہزاروں سالوں سے جدید علوم کی ترقی و ترویج کرنے والی قوم اب نہ صرف ہندوستان بلکہ ساری دنیا میں تعلیم سے دور ہوتی جا رہی ہے، اور اس کی بڑی وجہ مسلم اقلیت نے تعلیم کو ثانوی حیثیت دی اور دولت کمانے کو افضلیت دے دی ہے۔ یاد رکھیے، جب تک ہم جاہل رہیں گے برابر روندے جائیں گے، فریاد کریں گے تو ٹھوکریں کھائیں گے، برہم ہوں گے تو گولیوں سے نوازے جائیں گے۔ اسی لیے ہمیں تمام مشاغل بھول کر حصول علم میں لگنا ہوگا، کیونکہ علم سب سے بڑی طاقت رہا ہے اور جہالت سے بڑھ کر کوئی لعنت نہیں۔ دور جدید میں بھی علماء اس بات پر متفق ہے کہ بچوں کے ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ میں کمپیوٹر ہونا چاہیے۔ پگھلنا علم کے خاطر مثل شمع زیبا ہے، پگھلنا علم کے خاطر مثل شمع زیبا ہے، مگر اس کے نہیں پہچان سکتے ہم خدا کیا ہے۔ اللہ ہمیں علم حاصل کرنے کی سچی طلب عطا کرے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔